सुर्ख हो चुका था और रात में बिजली के फ्लैशेस चमक रहे थे। शहरी खौफजदा और चीखते हुए अपने घरों से बाहर भाग रहे थे। महल की दीवारें धड़ाम धड़ाम से टूट रही थी। आग के शोले हर तरफ फैल रहे थे और धुआं फजा में घुल गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला किसने किया, और इसी रात एक बहशत की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। मलका अपने नन्हे बेटे को अपने सीने से लगाए रो रही थी। उसकी आंखों में खौफ और मोहब्बत दोनों झलक रहे थे। उसने एक वफादार मुहाफिज को कहा, इससे बचाओ, ये सब कुछ खत्म हो रहा है। पोशीदा दरवाजा खोला गया और बच्चा अंधेरे में गायब हो गया। महल की शानदार दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी और शहजादा, जो कभी बादशाह का वारिस था, अपनी तकदीर की तरफ रवाना हो चुका था। सालों बाद वो बच्चा एक आम गांव में नौजवान लड़के के रूप में परवान चढ़ा। उसे अपनी असल पहचान का इल्म नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था जो राख की तरह चमक रहा था। यह निशान जैसे उसकी तकदीर की एक छुपी हुई कहानी सुनाता था। गांव वाले उसे सिर्फ एक आम लड़का समझते थे, मगर वो निशान जिंदा था और कुछ बड़ी चीज का पेशे खेमा था। एक दिन गांव में एक सियाह लिबास में मलबूस सिपाही दाखिल हुआ। उसकी आंखों में सुर्ख चमक थी और वो खामोशी से हर तरफ नजर डाल रहा था। गांव वाले खौफ से अपने घरों में छुप गए। लड़के की तरफ उसकी नजर जम गई, जैसे उसे पहचान लिया हो। ये लम्हा एक नए खतरे की शुरुआत था। शिकार की घड़ी आ चुकी थी और कोई नहीं जानता था कि कौन बच पाएगा। आग गांव के एक हिस्से में फैल गई, लेकिन लड़का महफूज रहा और आग उसके गिर्द रक्स करने लगी। उसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक पैदा हुई। लोग हैरत और खौफ से उसे देख रहे थे। ये लम्हा उसके अंदर छुपी ताकत के बेदार होने का था, और उस रात शहजादा जान गया कि वो आम नहीं है। पहाड़ों की तरफ भागा, जहाँ एक कदीम जादूगरनी रहती थी। जगह अंधेरी और पुरअसरार थी, लेकिन जादूगरनी ने उसे खुशामदीद कहा। उसकी आंखें समझ रही थीं कि यह लड़का खास है, राह का वारिस। वक्त आ गया है कि अपनी तकदीर जानो। लड़के के दिल में सवालात और खौफ दोनों उतरे, मगर वो जानता था कि जवाब यहीं कहीं छुपे हैं। जादूगरनी ने धुएं में एक तस्वीरी कहानी दिखाई। महल जल रहा था और बादशाह की लाश जमीन पर पड़ी थी। लड़का खुद को
اس منظر میں دیکھ رہا تھا، اسے پتہ چلا کہ وہ اصل میں شہزادہ ہے۔ اس کی تقدیر ایک بادشاہ اور بدلے کے گرد گھوم رہی تھی، اور دشمن ابھی تک زندہ تھا، اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ لڑکے نے پہاڑوں میں سخت تربیت شروع کی۔ ہر روز وہ اپنی طاقت اور مہارت میں اضافہ کر رہا تھا۔ تالے اور شمشیر کی مشقیں اسے اور مضبوط بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا جوش اور عزم جھلک رہا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، کبھی تھکتا نہیں تھا، اور ہر وار کے ساتھ اس کا مقصد قریب آ رہا تھا۔ زمین ہل گئی اور راکھ سے ایک پراسرار لشکر نکلا۔ وہ خاموش مگر انتہائی وفادار تھے۔ لڑکے کے لیے وہ قوت اور حوصلے کی علامت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شہزادہ ان کے رہنما ہے۔ اب لڑکا تنہا نہیں تھا، بلکہ ایک پوری فوج اس کے ساتھ تھی۔ راکھ سے اب طاقت نے شکل اختیار کر لی تھی۔ شہزادہ واپس اپنے محل کے کھنڈرات کے سامنے پہنچا۔ ہر جگہ ایک بار اس کی رہائش تھی، لیکن اب صرف ملبہ بچا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور ہر طرف سنسان پن چھایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم اور غضب دونوں جھلک رہے تھے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، اور کسی کو بھی ہمت نہ تھی۔ راکھ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک نئی شروعات ہونے والی تھی۔ محل میں سیاہ تخت پر وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے ہر چیز دھندلی اور خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم زندہ ہو۔ اس کی آواز میں طاقت اور ظلم دونوں شامل تھے۔ شہزادہ آگے بڑھا اور دل میں فیصلہ مضبوط کیا۔ اب صرف ایک مقابلہ باقی تھا، اور وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ شمشیر کے درمیان زوردار ٹکر ہوئی۔ آگ اور سائے کی طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ زمین لرز رہی تھی اور ہوا میں چمک بکھر رہی تھی۔ ہر وار کے ساتھ لڑکا اور مضبوط ہو رہا تھا۔ دشمن سخت مگر ہرانے کے قابل تھا۔ یہ پہلا حقیقی امتحان تھا، اور یہ خون ریز ہونے والا تھا۔ پھر شہزادہ ایک شدید وار سے زمین پر گرا۔ خون اس کے ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا۔ دشمن کے ہنسی کے ساتھ ہر چیز دب گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر راکھ ہمیشہ اپنی طاقت واپس لاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ شہزادے کے گرد ایک روشنی پھوٹی۔ آگ کا ایک عظیم پرندہ اس کے پیچھے زائل ہوا۔
وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ راکھ نے ایک بار پھر زندگی دی اور امید جگائی۔ دشمن حیران رہ گیا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ شہزادے نے اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ آخری لڑائی نے ہر چیز کو جھنجھوڑ دیا۔ تالویں کے وار اور روشنی کے دھماکے ہر طرف پھیل گئے۔ محل کی باقیات لرز رہی تھی۔ ہر لمحہ فیصلہ کن تھا اور ایک غلطی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ شہزادے نے اپنے دشمن کو شکست دی اور روشنی نے سائے پر فتح حاصل کی۔ صبح کا سورج کھنڈرات پر نرم روشنی ڈال رہا تھا۔ آگ تقریباً بجھنے کے قریب تھی اور ہوا خاموش تھی۔ شہزادہ اکیلا کھڑا ہوا تھا اپنی فتح کے بعد۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا مگر درد ابھی باقی تھا۔ راکھ کے نشانات ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اور شہر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اب تیار تھا۔ شہزادے نے ٹوٹا ہوا تاج اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ اس کا تھا مگر اس میں قربانیوں کا بوجھ تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں عزم دونوں تھے۔ پچھلی یادیں اور راکھ کی کہانیاں اس کے ساتھ تھیں۔ تاج صرف طاقت کی علامت نہیں تھا بلکہ سبق بھی تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ بادشاہت آسان نہیں ہوتی۔ شہزادہ نے قسم کھائی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہتر بادشاہ بنے گا۔ وہ ظلم نہیں کرے گا اور انصاف قائم کرے گا۔ راکھ سے نئی بنیادیں رکھی جائیں گی۔ ہر شہری کے دل میں امید پیدا ہوگی۔ وہ اپنی تقدیر کو اپنی مرضی سے شکل دے گا اور ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ لوگ شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے۔ دیواریں بنی، بازار کھلے اور بچوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ شہزادہ ہر جگہ موجود تھا، ہر کسی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ راکھ کو مٹی میں تبدیل کیا گیا اور نئی زندگی پیدا ہوئی۔ ہر شخص نے امید اور خوشی محسوس کی۔ اب شہر صرف زخموں کا نہیں بلکہ نئی شروعات کا بھی نشان تھا۔ شہزادہ بالکونی پر کھڑا تھا اور شہر کو دیکھ رہا تھا۔ راکھ جیسے برف کی طرح آہستہ آہستہ گرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد اور طاقت دونوں جھلک رہی تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ راکھ کبھی نہیں مرتی۔ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں تھا بلکہ راکھ کا بادشاہ تھا، اور یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔